بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن، 67 دہشت گرد ہلاک۔ صوبے میں 2 روز میں جہنم واصل کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 108 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے فورسز اور پولیس کے 10 جوان شہید ہوئے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے 11 معصوم بلوچ شہریوں کو شہید کیا۔ شہداء میں 5 مرد، 3 خواتین اور 3 بچے شامل۔ تمام افراد کا تعلق بلوچستان سے ہے، مزدوری کے لیے گوادر آئے تھے۔ دہشت گرد عناصر کے ممکنہ ٹھکانوں کے خلاف مزید آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ آصف زرداری نے کہا بلوچستان کے امن اور قومی وحدت پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ عرض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں مجھ سمیت پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ آمد، شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز بہادر اور باہمت ہیں۔ بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائی کی۔ شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ لواحقین سے وعدہ ہے شہداء کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کوئٹہ میں بم دھماکے کے مقام کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کے فوری اور مؤثر رد عمل پر بہادر جوانوں کو شاباش۔ بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا دہشت گرد اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے، پاک افواج دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، فتنہ ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ سیاسی اتحاد کا تیرا کے معاملے پر جرگہ ختم، نمائندہ قبائلی عمائدین اور مشیران کی شرکت۔ صوبائی حکومت کی بد انتظامی سے پیدا حالات پر مستقبل کا لاہ عمل طے کیا گیا۔ جرگہ ارکان کی متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر شدید تنقید۔ حاجی شیرین آفریدی نے کہا متاثرین تیرا کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں بلکہ یہ اجتماعی قومی مسئلہ ہے۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا جرگہ، صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا باڑہ سیاسی اتحاد نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بدعنوان ہے، تیرا کے عوام کے لیے 4 ارب روپے دیے گئے، ان کا حساب نہیں۔ کیا پختونخوا حکومت کے لوگ کسی ریلیف کیمپ میں نظر آئے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تیرا کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کے پی حکومت کو تیرا کی صورتحال پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ ثانیہ بھاٹی گیٹ، ایس پی سٹی اور ایس ایچ او قصوروار قرار۔ غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انکوائری رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ایس پی بلال اور ایس ایچ او زین خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کو موقع پر تھانے لے گئے۔ دونوں پولیس آفیسرز غلام مرتضیٰ پر ایس ایچ او کے کمرے میں تشدد کرتے رہے۔ کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو سے بھی شہادت حاصل کر لی گئی۔ ایس پی اور ایس ایچ او نے انکوائری کمیٹی کو بیان دیا۔ اسلام بالا نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ انکوائری رپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ لاہور بھاٹی گیٹ سانحے میں ماں بیٹی کی ہلاکت کا مقدمہ، گرفتار ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ ملزمان کے وکیل نے بتایا متاثرہ فیملی کو 1 کروڑ روپے کا چیک دے دیا، چیک کی کاپی بھی عدالت میں پیش۔ یہ صرف صوبہ پنجاب کے لیے نہیں، یہ لیب پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو بہترین خدمات یہ انجام دیں گے۔ دس لیب از گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان، whether it's betel nuts, whether it's rice اور ملک اور پانی، ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قوم کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔
شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارا عزم ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اور حفظان صحت کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کا قیام اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی خطے میں سینٹر آف ایکسیلنس بنے گی۔ جرائم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے کے لیے فورنزک لیب کا جال بچھایا۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا، میرٹ پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، بچوں کے تحفظ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریر سے خطاب، کہا جدید لیب نہ ہونے سے برآمد کنندہ اور صارف دونوں نقصان اٹھا رہے تھے، جو پالیسی ایکسپورٹ کے لیے ہوگی وہی عوام کے لیے ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت کا حتمی فیصلہ پیر کو متوقع ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی کٹ کی رونمائی ملتوی۔ کٹ کی رونمائی آج آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ کے ٹاس کے بعد ہونا تھی۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق ناگزیر وجوہات کی بنا پر کٹ کی رونمائی ملتوی کی گئی۔ ورلڈ کپ کا باقاعدہ آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ پاکستان کو سنتاس معاہدے کے تنازع میں بھارت کے خلاف اہم کامیابی حاصل۔ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم، کہا بھارت نے 9 فروری تک بگلیہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری تک واضح کرے وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ میں بینائی کم ہونے کی شکایت۔ پمز اسپتال انتظامیہ نے بانی کی صحت سے متعلق تفصیلات جاری کر دیں۔ اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر رانا عمران نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی تمام ضروری طبی ٹیسٹ کیے گئے۔ دائیں آنکھ میں بینائی کم ہونے کی شکایت تھی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے مکمل طبی معائنہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو مرض اور اس کے ممکنہ علاج سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹر نے انہیں اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ گل پلازہ واقعے کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ واقعہ افسوسناک ہے جسے گزرے کئی دن گزر چکے۔ میں نہیں کہتا وزیر اعلیٰ سندھ یا میئر کراچی کی غلطی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان میں شہید افراد کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی گل پلازہ آتش زدگی کے بعد اہم پیش رفت۔ متاثرہ عمارت سے متصل مالز کو کھول دیا گیا۔ انتظامیہ کی اجازت سے دکانداروں کو دکانوں کی صفائی اور بحالی کے لیے مالز تک رسائی۔ تاجروں نے اظہار یکجہتی کے لیے دکانوں کے باہر بینرز آویزاں کر دیے۔ انتظامیہ کے مطابق پیر سے مالز باقاعدہ طور پر عوام کے لیے کھولے جائیں گے۔ سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات مکمل، صورتحال معمول پر لانے کی کوششیں جاری۔ جس طریقے سے ہمارے فائٹرز نے، ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طریقے سے رائفل جہاز وہاں پہ بھارت کے گرائے اور جس طریقے سے بھارت کو عبرتناک شرمناک شکست ہوئی، لیکن جب ان کی موویز بنیں گی تو آپ اس کو موویز میں اس کا الٹا دیکھیں گے۔ مارکا حق میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ دنیا کو پتا ہے ہمارے جوانوں نے جہاز گرائے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جو دنیا کو کھٹکتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت جھوٹ پھیلا کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ بیانیہ پھیلانے کا بہت اچھا طریقہ فلم ہے۔ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو فروغ دے رہے ہیں۔ مٹی کے سول اسپتال میں غذائی قلت کے باعث زیر علاج مزید 6 بچے دم توڑ گئے۔ ایک ماہ کے دوران اموات کی تعداد 50 ہو گئی۔
زیر علاج بچوں کی ہلاکتیں گزشتہ 5 روز کے دوران ہوئی. اسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 1 سال سے کم تھیں. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مزید کمی. مقامی صرافہ بازاروں میں فی تولہ سونا 25,500 روپے سستا. 1 تولہ سونے کی نئی قیمت 5,11,862 روپے ہو گئی. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. بیرسٹر سلطان محمود کئی ماہ سے اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے. نماز جنازہ کل میرپور میں 3 بجے سحر ادا کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے صدر کے انتقال پر اظہار افسوس. نیا مغربی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل. برفباری اور بارش کا سلسلہ جاری. کئی علاقوں میں برف سے بند رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں. 4 فروری تک پنجاب کیتی میں برسات. برفباری کی بھی پیش گوئی. اسلام آباد، پوٹوہار، مری اور گلیات میں بھی بارش متوقع. پہاڑی علاقوں میں برفانی تودہ گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. ایران کے شہر بندر عباس میں رہائشی عمارت میں دھماکہ. 1 شخص جاں بحق 14 زخمی. سرکاری میڈیا کے مطابق دھماکہ شہر کے مولم بلوارڈ کے علاقے میں واقع 8 منزلہ عمارت میں ہوا. دھماکے میں عمارت کی 2 منزلیں تباہ ہو گئیں. کئی گاڑیاں اور قریبی دکانیں بھی متاثر ہوئیں. ایرانی میڈیا کی دھماکے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو ہدف بنانے کی تردید.